نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 160 پر 9 سے لے کر 170 پر 1 تک آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ ان آیتوں کے اندر جو پہلی آیت کریمہ ہے 160 پر 9، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں کل کے درس میں آپ کے سامنے شہداء کی فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ کے راستے میں مارے جانے والے شہداء کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ کل کے درس میں مختلف حدیثیں آپ کے سامنے آئی۔ محترم بھائیوں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کے راستے میں مارے جانا، یہ اتنی بڑی فضیلت والا کام ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شہید اللہ کے پاس جا کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر یہ خواہش کرے گا کہ اللہ دنیا میں پھر مجھے دوبارہ بھیجے اور پھر میں دوبارہ اللہ کے راستے میں لڑ کر شہید ہو جاؤں، یہ خواہش اس کی رہے گی۔ اور کل کے درس میں ایک حدیث یہ بھی آئی کہ اللہ کے پاس شہید اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اور شہید کی فضیلت کو محسوس کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ شہیدوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہ سب کچھ دیکھے گا۔ دیکھ کر اس کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ، پھر دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجے اور پھر میں دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، یہ خواہش پیدا ہوگی۔ کل کے درس میں یہ حدیث بیان ہوئی تھی کہ دوسرے نیکیاں کرنے والے اللہ کے پاس جانے کے بعد ان کو بھلائی ملے گی، پھر دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش وہ نہیں کریں گے، لیکن شہید ایک ایسا مرتبے والا، شہید ہونے والا ایک اللہ کا بندہ یہ خواہش کرے گا کہ میں پھر دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں دنیا میں جانے کے بعد۔ لیکن اللہ کا تو قانون ہے، ایک مرتبہ جب اللہ کے پاس آ جائیں گے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں بھیجے گا، یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ لیکن شہید اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی۔ یہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور بھی باتیں ہیں، دیکھیے امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء علی بارق نہر بباب الجنہ فی قبۃ خضراء یخرج علیہم رزقہم من الجنۃ بکرۃ وعشیا۔ فرمایا کہ شہداء جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز رنگ کے قبے میں ہوں گے اور انہیں صبح و شام جنت سے رزق ملے گا۔ اس حدیث کے اندر شہداء کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یعنی اللہ نے یہ کہا کہ تم شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ زندہ کس شکل میں ہیں؟ ان کے روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں پھرتی رہیں گی، گھومتے رہیں گی اور جہاں سے چاہے روزی وہ کھاتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور طریقے سے شہید کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ شہداء جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز رنگ کے قبے میں ہوں گے اور انہیں صبح شام رزق دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے
مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ شہداء کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت کی روحیں جنت میں، جن کی روحیں جنت میں آ جاتی ہیں، اور دوسری قسم یہ ہے جو یہاں اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جنت کے دروازے پر اس نہر کے کنارے ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نہر کے پاس آ کر ان کی سیر ختم ہو جاتی ہو، پھر وہ یہاں جمع ہو جاتے ہوں اور یہاں انہیں صبح شام رزق دیا جاتا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شہیدوں کی روحیں جنت میں پرندوں کی شکل میں گھماتا پھراتا رہے گا، اور جنت میں جہاں سے چاہیں گے کھائیں گے، جہاں سے چاہیں گے پئیں گے، اور آخر میں کیا کریں گے، وہ پورا سیر کر کے جنت کے دروازے کے کنارے آ کر وہ رک جائیں گے جہاں اللہ ان کا روزی کا انتظام کرے گا۔ اس بات کا بھی احتمال بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر بھی دیکھیے کہ شہداء کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے دروازے کے کنارے نہر پر رکھے گا اور وہاں انہیں کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، آپ کو یہ حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں صرف شہداء کی روحوں کو ہی نہیں بلکہ عام مومنوں کی روحوں کو بھی رکھے گا۔ اب حدیث کیا ہے دیکھیے، انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ۔ فرمایا کہ یقیناً مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں سے پھل کھاتی رہتی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دن اس کے جسم میں لوٹا دے گا جب اسے اٹھائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں سے پھل کھاتا رہے گا۔ مومن کی روح پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں سے پھل کھاتی رہے گی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس مومن کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو اس کی روح کو پھر اس کے جسم میں ڈال دے گا تو مومن اٹھ کر آ جائے گا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام مومن کی روح جنت میں پرندے کی شکل میں ہوگی، جبکہ شہداء کی ارواح جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ہوں گی۔ شہداء کی روحوں میں اور عام مومن کی روحوں میں کیسے فرق کریں گے؟ جنت میں دونوں روحیں ہوں گی۔ مومن کی روح عام پرندے کی شکل میں ہوں گی، جبکہ شہیدوں کی ارواح کیسی رہیں گی؟ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ، ہری رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ہوں گی۔ یہ دونوں میں فرق کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے۔ یعنی شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جن نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما رکھا ہے ان سے وہ خوش ہوں گے، اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اپنے بھائیوں کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیا مطلب؟ یعنی ان بھائیوں کے بارے میں بھی سوچ کر خوش ہوں گے کہ ہمارے پیچھے ہمارے بھائی بھی شہید ہو کر آنے والے ہیں، اس کے بارے میں سوچ کر وہ خوش ہوں گے۔ اچھا، انہیں بھی اپنے سامنے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے دنیاوی مال و اسباب پر کوئی غم نہیں کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصحاب بیر معونہ یعنی 69 انصار صحابہ کے بارے میں روایت ہے جنہیں ایک ہی دن شہید کر دیا گیا تھا۔ بئر معونہ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والے ایک دردناک واقعہ ہے۔
جس میں 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ بئر معونہ کے واقعے میں کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے، ان کو قرآن سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو آپ بھیجیے، ہم ان کو قرآن سکھائیں گے بول کر کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کرتے، جبکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، صحابہ کو دھوکے سے مارنا چاہتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 حفاظ اکرام کو بھیجتے، 70 حفاظ، 70 حافظ صحابہ جاتے، تو یہ لوگ بئر معونہ کے پاس دھوکے سے 70 حفاظ کو شہید کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑی تکلیف ہوتی، بڑا درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا۔ اللہ کے نبی ان لوگوں کے بارے میں بد دعا کرتے، نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے۔ اس کے بعد اللہ ان 70 حفاظ کے بارے میں ایک آیت کو اتارتا ہے، جو پہلے وہ آیت تھی قرآن میں، بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی، نکال دی گئی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ یہ آیت پہلے اللہ نے اتارا، بعد میں نکال دی گئی اس آیت کو، کہ وہ آیت اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کیا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اس آیت کریمہ کے اندر ان 70 صحابہ جو شہید ہو گئے اس کا پیغام ہے۔ وہ 70 صحابہ کیا بولے؟ ان 70 صحابہ کی بات کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں نازل کیا، فرمایا ہماری طرف سے ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے اس طرح ملاقات کی ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمیں بھی خوش کر دیا ہے۔ یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے بول کر صحابہ، دوسرے صحابہ پریشان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تسلی دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہم کو خوش کر دیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اب آخری آیت کے اندر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس کے اندر دیکھیے اللہ عام مومنوں کے لیے بھی یہ بات بیان کی ہے، اور شہداء کے لیے بھی اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ شہداء کو اور عام مومنوں کو اللہ کل قیامت کے دن جو نعمتوں سے نوازے گا، ان نعمتوں میں وہ خوش رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے، آرام سے رہیں گے۔ اور اللہ نے یہ بات بھی فرما دیا کہ اللہ مومنوں کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، مومنوں کہ عمل کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں۔ دنیا میں مومن جو بھی نیکی کر رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ باتیں جو ہے ان آیتوں میں اللہ نے بیان کی ہے۔ آج یہی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ